بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ملک پاکستان اور بلکہ ساری دنیا اس کرونا وائرس کی وجہ سے بڑی پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ اصل میں یہ کہیں ایسا تو نہیں جو ہمارے گناہوں کی سزا ہو، کہیں ایسا تو نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عذاب نازل ہو رہا۔ یقیناً ہمیں اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا بخوبی اندازہ لگانا چاہیے۔ بڑے ہی پیارے اشعار جو ہیں وہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے کرونا وائرس سے کہا، بہت ڈرتا ہوں تم سے کرونا، بہت ڈرتا ہوں تم سے کرونا، خدا کے لیے میرے پیچھے مت پڑنا۔ ہماری جان لے کر تمہیں کیا ملے گا، کرونا ایسا مت کرو۔ تو کرونا نے جواب دیا، اگر اتنا ہی ڈرتے ہو تم مجھ سے بھیا، اگر اتنا ہی ڈرتے ہو تم مجھ سے بھیا، خدا کی یاد اب زیادہ کرو۔ چلو چھوڑو گناہوں کو، چلو چھوڑو اپنے گناہوں کو اور اپنے پاپوں کو۔ اگر ڈر رہے ہو خدا سے تو دل سے توبہ کرو۔ اگر تم خوف خدا رکھتے ہو، اگر تم خوف خدا رکھتے ہو اپنے دل میں، تو انسانیت اور انسانوں کا بھلا کرو۔ یہ تمہارے ہی گناہوں کی سزا ہے۔ یہ کرونا وائرس تمہارے ہی گناہوں کی سزا ہے۔ معافی اس ذات سے مانگو اور توبہ کرو۔ جو دولت تم جمع کر کے رکھتے ہو، جو دولت تم جمع کر کے رکھتے ہو، کبھی غریبوں پر یتیموں پر اس کو خرچ کرو۔ کرونا وائرس ہمیں جواب دے رہی ہے، جو دولت تم جمع کر کے رکھتے ہو، کبھی اس کو یتیموں پر غریبوں پر خرچ کرو نا۔ اور علاج بھی کرونا وائرس نے یہ بتایا، اگر بچنا چاہتے ہو اس وائرس سے، اگر بچنا چاہتے ہو تم اس وائرس سے، تو خدا کے حکموں کو پورا کرو۔ کیوں چلاتے ہو بار بار کرونا کرونا، کیوں چلاتے ہو بار بار کرونا کرونا، کبھی اپنے اندر بھی جھانکا کرو، کبھی اپنے اندر بھی جھانکا کرو۔ تو یہ کرونا وائرس جو ہے آج اس کی وجہ سے ہر انسان پریشان ہے۔ کہیں خانہ کعبہ کو خالی کیا جا رہا ہے، کہیں مطاف میں لوگوں کو طواف کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، کہیں سکولوں کالجوں کو بند کیا جا رہا ہے، کہیں مدارس میں پڑھنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ تو آج ہر لمحہ، ہر وقت، ہر فرد اس موذی مرض سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو احادیث مبارکہ بھی جن دعاؤں کا ذکر ملتا ہے وہ دو کی گزارش کرتا ہوں، خود بھی اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کی اس کی تلقین کریں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں اس مرض سے بچائے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص یہ دعا صبح کو پڑھتا ہے تو پورا دن اچانک آنے والے موذی مرض سے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دے دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص شام کو پڑھتا
ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بچا لیتا ہے. اس لیے حدیث مبارکہ میں الفاظ کچھ اس طرح سے ملتے ہیں: اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری. یہ دعائیں زندگی کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کی ترغیب کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم حاصل ہو اور ہم سب کو یہ دعائیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان کو، پوری دنیا کو اس موذی مرض سے بچائے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.